اب جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹی پھینکی اور وہ مٹی جو ہے وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، تو اب یہ ہے جو ان کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا، ان کی قوت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ لیکن جب ان کا علم بردار کہتے ہیں کہ اس دور میں رواج تھا کہ ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، جیسے آج ملکوں کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے، تو ہر فوج کا ایک جھنڈا ہوتا تھا، اور وہ جھنڈا جو ہے وہ کسی ایک صاحب جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اور عام طور پہ جب حملہ ہوتا تھا تو مخالف پارٹی جو ہے وہ کوشش یہ کرتی تھی کہ اس علم بردار کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جھنڈا نیچے گر جاتا تھا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ جب تک جھنڈا ہوا میں لہراتا رہتا تھا تو اس فوج کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ ہم قائم ہیں، ہم لڑ رہے ہیں۔ جھنڈا نیچے گرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے، بھاگو یہاں سے۔ تو ان کا جب علم بردار وہ جھنڈے والا شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے۔ ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور غنیمت کہتے ہیں جو جنگ کے دوران مال جو دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے تو ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان یعنی ایکوالٹی بیس پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو، اور خاص طور پہ دشمن کو، تو کبھی بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھے۔ ویسے بھی معاشرے میں رہتے ہوئے، جس سوسائٹی میں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے سے کم تر ہے۔ کسی کے کپڑے ذرا خستہ حال دیکھ کے، کسی کے کھانے پینے کے حالات دیکھ کے، کسی کا گھر چھوٹا دیکھ کے، کسی کے پاس کوئی بائک، موٹر سائیکل یا کوئی کار وغیرہ گاڑی اس طرح نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے سے کم تر ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھیں کہ ساری کائنات کے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے کمزور ہوں، میرے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جو باقی لوگوں کے پاس ہیں، میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں نیک کام کروں۔ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھیں۔ جب اپنے آپ کو ہم اس لیول پہ رکھیں گے تو پھر محنت کریں گے، پھر اس لیول پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہر حال میں عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات و مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے بچوں کہ زندگی ہے، انسان بہت ساری مشکلات آتی ہیں، مشکلات کی جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ہر بندے کے ساتھ، لیکن ہر انسان مشکل کے اندر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اعتبار سے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور خاص طور پر جب کوئی جنگ ہو جائے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اور اس میں جو بھی حالات آتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو صبر سے جھیلیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔